الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ خصوصی تعریف، سب سے بہترین تعریف اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے۔ اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، ترکی اور سیریا میں آنے والے زلزلوں پر اور ان سے متعلق انسانوں سے تعلق رکھنے والی جو باتیں ہیں، اس پر اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے پچھلے جمعوں میں کچھ اظہار خیال کیا ہے، اور ہم نے پچھلی مرتبہ قرآن مجید کی ایک آیت کی روشنی میں یہ دیکھا تھا کہ انسانوں کے جو اعمال ہیں ان کی وجہ سے زمین میں اور سمندروں میں فساد برپا ہوتا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ سمندروں میں اور خشکی میں یعنی زمین کے اوپر فساد برپا ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے کچھ ایسے کام کیے ہیں، لوگوں نے کچھ ایسے اعمال کیے ہیں، اور یہ جو فساد برپا ہوتا ہے اس سے پھر پلٹ کر نقصان انسان ہی کو ہوتا ہے، اور یہ جو نقصان انسان اٹھا رہا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھا دیا جائے۔ یعنی ابھی سارے اعمال کا بدلہ، سارے اعمال کی وجہ سے جو مصیبت اور جو بگاڑ انسان نے پیدا کر دیا ہے ان سب کا یعنی وبال ابھی اس پر نہیں آیا ہے، اس کے بعض اعمال کے بدلے میں اسے مزہ چکھایا جا رہا ہے۔ اور اس کی بھی وجہ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ کر آ جائے۔ یعنی وہ جس بیلنس پر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا تھا وہ اس بیلنس سے ہٹ گیا ہے اور اس نے اس بیلنس کو ڈسٹرب کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اس بیلنس کے اوپر واپس آ جائے۔ اور اس آیت کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے دو پہلوؤں پر، براڈ دو کیٹیگریز پر ہم بات کریں گے۔ ایک انسانوں کے وہ اعمال ہیں یا وہ حرکتیں ہیں جو ڈائریکٹلی نیچر کو اور فطرت کو ڈسٹروائے کرنے والی اور ڈسٹرب کرنے والی ہیں، جن کی وجہ سے پھر نیچر کے اندر ایک امبیلنس پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر یعنی نیچر بدلا لیتا ہے، یا پھر اس کا جو وبال ہے وہ انسان پر لوٹ کر آتا ہے۔ اور پھر اس کا ایک اور دوسرا پہلو بھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، اور یعنی اس پر ہم کسی قدر تفصیل سے اس موقع پر اس جمعہ میں بات کریں گے کہ انسان جو رویہ اختیار کرتا ہے دوسرے انسانوں کے لیے، ہے نا، کیونکہ انسان ایک سوسائٹی کے اندر یہاں پر رہتا ہے، تو وہ ہے یعنی ہر انسان ہے، ہر ہیومن بینگ ہے، اور پھر جن دوسرے ہیومن بینگز کے ساتھ میں، جن دوسرے انسانوں کے ساتھ میں وہ اپنی زندگی گزارتا ہے،
ان لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہیں، اس کے معاملات کیسے ہیں، اس کا رویہ کیسا ہے، اس سے بھی ان حادثات کا، ان نیچرل کیلامیٹیز کا، ان قدرتی آفتوں کا تعلق ہے نا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بالکل جنرل جو ہے ورڈ استعمال کیا ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا 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 ہے، اس کے بدلے میں زمین کے اندر اور سمندر کے اندر فساد برپا ہو گیا، امبیلنس جو ہے برپا ہو گیا. ٹھیک ہے، دیکھیے تو یہ مطلب ایک اس میں جو بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس سے غور کرنا چاہیے، اور جسے عام طور پر مسلمان بھول گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ یعنی یہ تین اینٹیٹیز ہیں. ایک انسان خود ہے، پھر دوسرے انسان ہیں ایک طرف جس سے ہمارے معاملات ہوتے ہیں، جس کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں، اور پھر تیسری طرف قدرت ہے یا فطرت ہے، نیچر ہے. یہ تینوں کا اللہ تعالیٰ نے آپس میں جوڑ کر ایک نظام بنایا ہے، اور اس نظام کی وضاحت، وہ جو سسٹم ہے، وہ سسٹم کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی ہے نا؟ اور وہ سسٹم میں کیا بتایا گیا ہے؟ وہ سسٹم میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم نیچر کے ساتھ ڈسٹربنس کرو گے تو پھر نقصان اٹھاؤ گے. ہرگز مت کرنا اس بیلنس کو ڈسٹرب جسے میں نے قائم کیا تھا، ہے نا؟ سورہ رحمان کی آیتوں میں ہم نے پچھلی مرتبہ دیکھا کہ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ نے کہا کہ اللہ نے جو بیلنس ہے، جو میزان ہے، وہ قائم کر دیا. کائنات کی الگ الگ چیزوں کو گناتے ہوئے پھر یہ میزان کا اللہ نے ذکر کیا، اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ اس بیلنس کے اندر تم ہرگز کوئی ڈسٹربنس مت کرنا، ہے نا؟ ڈسٹربنس کر رہے ہیں اس کا وبال آ رہا ہے. تو یہ جو ریلیشن ہے نا، کہ نیچر کے اندر ڈسٹربنس کریں گے تو پھر اس کا وبال ہم پر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نیچر کے اندر جو قانون اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، وہ قانون ہر وقت عمل میں ہے. اور پھر جس طرح نیچر کو ڈسٹرب کرنے سے یہ مصیبتیں ہم پر آتی ہیں، ارتھ کویک کی شکل میں، سونامی کی شکل میں، انتہائی یعنی موسلادھار اور برباد کر دینے والی بارش کی شکل میں، اور بھی دوسری طریقوں سے جو ہے نیچرل جو کیلامیٹیز ہیں وہ آتی ہیں. تو بالکل اسی طرح سے جو ایک اور پہلو ہے اس کا، یعنی انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ جو انسانی تعلق ہے، یعنی عام طور پر ہم اس کو کیریکٹر کہہ دیتے ہیں یا پھر انسانی اخلاق کہہ دیتے ہیں، اور یعنی برے اخلاق سے جو ہے لوگوں کے ساتھ میں پیش آنا کہتے ہیں. لیکن ان برے اخلاق کے اندر بھی جو مطلب خاص چیز ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے وہ کیا ہے کہ ایک انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ جو انسانی تعلق ہے، جو انسانی رواداری کا جو تعلق ہے، اسے اگر وہ ڈسٹرب کرتا ہے، اور جس طرح پرمیشور نے یا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آنے کا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، بردباری کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، ہے نا، ایک رحمت کی کیفیت کے ساتھ میں اور مدد کرنے کی کیفیت کے ساتھ میں جیسے ہمیں زندگی گزارنا ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر ہم نے نہیں کیا اور غلط رویے کے ساتھ ہم اگر انسانوں کے ساتھ پیش آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق، اس سسٹم کے مطابق پھر یہاں پر اسی دنیا میں لوگوں کو سزا دی جائے گی، ہے نا؟ تو ایک ریلیشن ہے نا دونوں چیزوں کے ساتھ میں، یا پھر یہ تینوں اینٹیٹیز کے درمیان میں فطرت کے اندر ایک قانون پایا جاتا ہے نا؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس قانون پر سے بہت سارے لوگوں کی نظر ہٹ گئی، اور میں بالخصوص یعنی میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، یعنی جو قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے بنائے ہوئے اس قانون کو وہ مانتے ہیں. جی، تو یہ جو سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے نا، اس سسٹم کو ڈسٹرب کرنے کی وجہ سے اس سسٹم کے جو لنکس ہیں یہ تینوں اینٹیٹیز کے درمیان میں، یعنی انسان ہے اور پھر دوسرے انسان ہیں اور پھر قدرت ہے یا پھر نیچر ہے، فطرت ہے نا، ان تینوں کا یہ جو باہمی تعلق ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں الگ الگ قوموں کے واقعات کے ساتھ میں بیان کرتا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر جب لوگ دوسرے انسانوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، برا ویوہار کرتے ہیں، ان کی حق تلفی کرتے ہیں، ان کو کرش کرتے ہیں، یا الگ الگ قسم کے مطلب گناہ ہیں جو لوگ کرتے ہیں،
ہے نا، اور دوسروں کا حق مارتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کر کے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں سزا دی ہے نا، فلاں جرم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فلاں سزا دی. ٹھیک ہے، تو یہ نظام ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو نظام ہے یہ دنیا کے لیے ہے نا، اور ہم اس وقت دنیا میں موجود ہیں، یہاں پر زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہاں پر ہمارا امتحان چل رہا ہے. تو اس نظام کو اس وقت ہمیں سمجھنا چاہیے، اور پھر اس نظام کے مطابق ہے نا اپنے رویے کو سدھارنا چاہیے. اور اگر کہیں پر غلطیاں ہو رہی ہیں، ہماری روش بری ہے، تو ممکن ہے کہ ابھی وہ پکڑ نہیں ہوئی، ابھی وہ اللہ کا عذاب نہیں آیا، اور موقع ہے اپنے آپ کو عذاب سے پہلے سدھار لینے کا. یا پھر ممکن یہ ہے کہ کہیں پر اللہ کا عذاب آ گیا ہے نا، اور پھر وہاں پر یعنی ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کیا گناہ لوگ کر رہے تھے، اور پھر اس گناہ سے وہ توبہ کر لیں، وہ باز آ جائیں. ایسا ساتھیو، ایک اور بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے جس کو میں نے کہتے ہوئے میں پھر اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. دیکھیے، یہ جو زلزلے آتے ہیں، یہ جو سونامی یا پھر اس طرح کے جو تباہیاں ہیں، یہ جب آتی ہیں تو پھر یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے نا؟ یہ ایک اور سوال ہے جو ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ آیا یہ ایک پنشمنٹ ہے یا پھر یہ ٹیسٹ ہے نا، عذاب ہے یا آزمائش ہے. ٹھیک ہے، اس سلسلے میں میں ایک یعنی براڈ کانسیپٹ آپ کے سامنے رکھ کر یعنی آگے بڑھنا چاہوں گا. دیکھیے، بات اس کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے، یہ سمجھنے کے لیے کہ آیا یہ جو حادثہ ہمارے ساتھ ہوا ہے نا، یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے، اس میں تمیز ہمیں کرنا ہے، ڈسٹنکشن کرنا ہے، فرق کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک سمپل سی چیز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے افکار اور اعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں، پرمیشور کی آگیا کے انوسار ہیں، اور اللہ کے جو پیغمبر ہیں اور اللہ کے آخری پیغمبر ہیں ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہماری فکر و عمل ہے، اور پھر یعنی کوئی مصیبت آ رہی ہے تو پھر ہم اسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ آزمائش کہہ سکتے ہیں، آزمائش سمجھ سکتے ہیں. اور اگر ہماری فکر و عمل ضروری نہیں پوری کی پوری، یعنی اس میں کا کچھ حصہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اگر نہیں ہے، اور یہ مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں، تو پھر یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو سکتا ہے، ہوتا ہے نا. جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو الگ الگ قوموں کی مثالیں دی ہیں تو یہی بتایا ہے نا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور فلاں عذاب کے اندر گرفتار ہو گئے ہے نا، انہوں نے فلاں نافرمانی کی اور کسی دوسرے قسم کے عذاب میں مبتلا ہو گئے. تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یعنی وہ گناہوں کا عذاب کے ساتھ میں جو تعلق ہے، اور وہ گناہ کیا ہیں؟ الگ الگ قسم کے ایسے گناہ ہیں جو انسانوں سے متعلق ہیں ہے نا، انسانوں کے حق مارے جا رہے ہیں، ان کو ستایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انسانی یعنی اقدار کی پامال کرنے کے نتیجے کے اندر یہ عذاب آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک براڈ کلاسیفیکیشن ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور پھر اب ہم چونکہ یعنی حالیہ جو ترکی اور سیریا کے اندر زلزلہ آیا، اسی زلزلے کے موقع سے ہم نے اپنی گفتگو شروع کی ہے. ٹھیک ہے، تو میں اس بات کی بھی وضاحت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ میں کوئی یہ فائنل کوئی اس طرح سے یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ وہاں کے لوگ گنہگار تھے اور ان پر اللہ کا عذاب آیا ہے، بلکہ اس موقع سے ہم نے یعنی اس ٹاپک کے اوپر ارتھ کویک، اور پھر ارتھ کویک ہی نہیں بلکہ اور بھی نیچرل کیلیمٹیز ہیں ہے نا، اور بھی قدرتی آفتیں ہیں جو الگ الگ مقامات پر آتی رہتی ہیں، تو ہم اس پر بات کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی روشنی میں وہ اصول اور ضوابط رکھ رہا ہوں ہے نا. باقی رہا کسی جگہ کے لوگوں کے سلسلے میں یہ طے کرنا کہ وہ گنہگار تھے یا وہ آزمائش کا شکار تھے، تو یہ وہاں کے لوگ خود کر لیں ہے نا، کیونکہ یعنی ہم ترکی کی اور سیریا کی گراؤنڈ ریالٹی سے واقف نہیں ہیں. وہاں پر کیسا ماحول تھا، لوگ کتنے یعنی عبادت گزار تھے، فرما بردار تھے، نافرمان تھے، یہ اس کی یعنی کہ ہمیں کوئی خاص تفصیلات جو ہے نہیں معلوم ہے نا. تو وہاں مطلب جہاں پر بھی لوگ ہیں وہ اپنی جگہ پر اپنا احتساب کر لیں ہے نا، اور اگر وہ یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے تھے
اور قرآن اور سنت کی پابندی کر رہے ہیں تو پھر قابل مبارکباد ہیں کہ مطلب یہ جو کچھ بھی ہوا تو اللہ کا عذاب نہیں ہوگا، وہ ان کے لیے آزمائش ہوگی۔ لیکن اگر کہیں کوئی غلطی ہو رہی تھی جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دیا اور پکڑ لیا، تو پھر یہ تو تشویش کی بات ہے نا۔ اور وہ خود بھی چاہیں گے، چونکہ وہ مومن ہیں، وہ چاہیں گے کہ اپنی روش کو سدھار لیں، اللہ کی مرضی کے مطابق کر لیں، تاکہ پھر دنیا میں بھی وہ ایک امن و امان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ زندگی گزاریں، اور پھر مرنے کے بعد بھی وہ کامیاب ہوں۔ یہ تو یعنی ہر مومن کی فکر ہوتی ہے۔ تو بہرحال یعنی میں صرف وہ اصول آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے فیصلے میں آپ کے سامنے نہیں کر رہا۔ اب اگر ہماری جو زندگی گزر رہی ہے وہ اللہ کے احکام کے مطابق ہے، قرآن اور سنت کے مطابق ہے، اور پھر یعنی کوئی مصیبتیں اگر ہم پر آ رہی ہیں تو جیسا میں نے کہا کہ یعنی قابل مبارکباد ہوں گے وہ لوگ، ہے نا، کہ جو کر رہے ہیں وہ اس پر ڈٹے رہیں، ویسا ہی کرتے رہیں، ہے نا، کیونکہ اللہ ان کو چیک کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں یہ کہا ہے کہ ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، ہے نا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ جیسا مثلاً وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کن کن چیزوں سے آزمائیں گے؟ بِخَوْفٍ، خوف سے۔ وہ خوف کن چیزوں کا ہوگا؟ خوف من الجوع، ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور بھوک سے ہم تمہیں آزمائیں گے، یعنی ڈر سے آزمائیں گے اور بھوک سے آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کے نقصان سے، وَالْأَنفُسِ، اور اپنی جانوں کے نقصان سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور جو تمہاری کھیتیاں ہیں یعنی پھل ہے ان کے نقصان سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو، دھیریہ سے کام لینے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، ہے نا۔ تو اگر ایسا ہے کہ ہمیں آزمایا جا رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کیا ہے آزمانے کے لیے، اور اس طرح کا ایک امتحان ہے جو ہمارے سامنے آ گیا ہے نا، تو پھر یعنی ہم صبر سے کام لیں۔ لیکن اگر ہمیں یہ جو حالات پیش آ رہے ہیں وہ عذاب ہیں تو پھر یہ تو بڑی سیریس بات ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا، اس نے دنیا میں ہی ہم پر عذاب بھیج دیا، اور پھر یہاں پر اگر عذاب بھیج کر ہلاک کیا ہے تو پھر سوچیے آخرت میں کیا ہوگا۔ آخرت میں پھر یعنی کہ عذاب میں ہی ڈالے جائیں گے وہ لوگ۔ تو یہ یعنی بہت فکر کی بات ہے ہر اس شخص کے لیے جو مومن ہے، ہر اس شخص کے لیے جو آستھک ہے، پرمیشور میں آستھا رکھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ پرمیشور کے آدیش کے انوسار وہ اپنے جیون کو ویتیت کرے، اپنے زندگی کو گزارے، ہے نا۔ تو عزیز ساتھیو، اب اس میں تھوڑا ہم اور آگے جب بڑھتے ہیں، اب میں وہ آپ کے سامنے وہ اصول رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی اگر یہ عذاب ہوا تو کیسے مان لیں کہ یہ عذاب ہوا، ہے نا۔ کیا قرآن مجید میں ایسا کچھ بتایا گیا ہے؟ تو جو کچھ بتایا گیا ہے اس کو میں آپ کے سامنے ابھی رکھنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے قرآن مجید کی ایک آیت یہ ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَمَا أَصَابَكُم، اور جو کچھ بھی تم تک پہنچتا ہے، تمہیں چھو جاتا ہے، تم ایکسپیرینس کرتے ہو، جو کچھ بھی، وما، ما مینس واٹ ایور، واٹ سو ایور، یعنی ہر چیز اس میں آ جاتی ہے۔ اچھا کیا چھو جاتی ہے ہمیں، ہم کیا ایکسپیرینس کرتے ہیں؟ مم مصیبتن، مصیبت میں سے، اور جو کوئی مصیبت میں سے تمہیں چھو جاتی ہے، جو کوئی آفت بھی اور مصیبت بھی تم پر آتی ہے، تو یہ کیوں ہے؟ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہاری وجہ سے ہے۔ یو آر ریسپانسبل، یو آل آر ریسپانسبل۔ اب چونکہ یہ ایک اجتماعی ہلاکت کی ایک بڑے گروہ کے اوپر یعنی کہ ایک مصیبت آنے کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر کلیکٹیو بات کی جا رہی ہے۔ وما اصابکم، کم مینز یو آل، تم سب پر، یعنی ایک جگہ کے لوگ ہیں، ایک خطے کے لوگ ہیں، ان سب پر مصیبت آ گئی۔
چاہے وہ کوئی مصیبت بھی کیوں نہ ہو. تو اللہ کے مطابق who is responsible؟ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے کچھ ایسا کیا ہے. اور کیا کیا ہوگا میں نے آپ کے سامنے وہ تخصیص کاری کر کے بتائی ہے. یعنی یا تو انوائرمنٹ کو ڈیمیج کیا ہے، یا پھر انسانی اقدار کو پامال کیا ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ برا معاملہ کیا ہے. فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری غلطیوں کو تو اللہ درگزر کر چکا ہے، کر رہا ہے. یعنی وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، ابھی ہر گناہ پر پکڑ نہیں ہوئی، ہر غلطی پر ابھی پکڑ نہیں ہوئی، ٹٹ فار ٹیٹ نہیں ہوا ابھی. بہت ساری چیزوں کو تو درگزر، جیسا وہ آیت میں ہم نے دیکھا نا، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، یعنی یہ فساد جو زمین اور سمندروں کے اندر برپا ہو گیا، یہ کیا ہے؟ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. وہی بات بتائی جا رہی ہے، لیکن آگے بتایا گیا کہ بعض چیزوں کا مزہ چکھانے جو انہوں نے کیا ہے، سارے اعمال کا ابھی مزہ نہیں چکھایا جا رہا. بالکل وہی بات یہاں پر بھی بتائی جا رہی ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ابھی بہت ساری چیزوں کو تو نظر انداز کر دیا ہے، اگنور کر دیا ہے، ہر گناہ پہ ابھی پکڑا نہیں. یہ ایک یونیورسل لا ہے جو ہر مصیبت کو اپنے احاطے میں لے لیتا ہے نا. اتنا کمپریہنسو ہے کہ ہر مصیبت اس کے انڈر میں آ جاتی ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، جو کوئی مصیبت بھی کیوں نہ ہو جو تم پر آتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. So stop blaming others، ہے نا. اور چونکہ وہ مصیبت ہے اور ہمارے ہاتھوں کی کمائی، یعنی یہ اشارہ کس بات کی طرف ہے کہ ہم غلطیاں کر رہے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، اور ان گناہوں کی اور غلطیوں کی پاداش میں مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں. ایک جنرل رول ہے، کنسیڈر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. بھئی ممکن ہے آزمائش ہے، آزمائش ہے تو میں پھر کہہ رہا ہوں قابل مبارکباد ہیں، ویری گڈ. آپ جو کر رہے ہیں آپ اس پر ڈٹے رہیے، اللہ چیک کر رہا ہے کہ آپ ڈٹے رہیں گے یا نہیں. لیکن اگر غلطیاں ہو رہی ہیں، ہے نا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ آزمائش نہیں ہوگی، یہ عذاب ہوگا. اگر عذاب ہے تو پھر فوری اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دونوں بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ڈائریکشنز ہیں. یہ ہے نا، صحیح پر آپ عمل کر رہے ہیں، بالکل حق کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر یعنی ایک الگ راستہ ہو گیا، اللہ ٹیسٹ کر رہا ہے. گناہ کر رہے ہیں تو یعنی ٹوٹلی ڈیفرنٹ راستہ ہو گیا، اللہ عذاب دے رہا ہے نا. تو یہ کنفیوژن میں زندگی گزارنا کہ بھائی پتہ نہیں عذاب بھی ہو سکتا ہے، آزمائش بھی ہو سکتی ہے، واللہ عالم، گاڈ نوز بیسٹ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. اور وہ بھی قرآن رکھنے کے باوجود، ہے نا، جو ہدی للناس ہے، جو ہدی للمتقین ہے، ہماری ہدایت کے لیے ہے. لیکن ہمیں ہدایت یعنی ایک کلیئرٹی ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھئی یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے. یعنی ایک کنفیوژن میں خود بھی ہیں، پوری امت کو ہم کنفیوژن میں رکھ رہے ہیں، اور پھر یعنی واللہ عالم، ہے نا، اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. بھئی اللہ نے قرآن دیا نا سمجھنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دی ہے نا سمجھنے کے لیے. یعنی مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو بھی ٹارچر کیا گیا جب وہ سناتن دھرم کی طرف، وہ دین جو دین القیم ہے اس کی طرف، جسے عربی میں اسلام کہتے ہیں، جب لوگوں کو وہ بلا رہے تھے تو انہیں ٹارچر کیا گیا. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح، یعنی جب وہ کعبے کے آنگن میں موجود تھے، وہ عبادت کر رہے تھے، لوگ ان پر پل پڑے اور ان کو اذیت دینے لگے، ہے نا. ایک موقع پر انہوں نے اونٹ کی اوجھڑی لا کر، جو انٹسٹائن اور اسٹمک کا جو مٹیریل ہوتا ہے وہ لا کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تھے تو آپ کے اوپر وہ ڈال دیا. اتنا بھاری تھا، اتنا وزن ہوتا ہے وہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ نہیں پا رہے تھے. اور بھی ایسے واقعات ہیں جہاں پر انہوں نے موقع دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی دست درازی کی، آپ کو تکلیف پہنچائی. یعنی حضرت ابو بکر بیچ میں آئے بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایسا دوسرے صحابہ کے ساتھ بھی ہوا. ٹھیک ہے، بہرحال یعنی اس میں جو الفاظ ہیں، یعنی آپ ذرا اس پر غور کریں. حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یعنی اذیت پہنچائی جا رہی ہے. تو آپ دیکھیں ریزن کیا بتایا جا رہا ہے کہ کیا اب حضرت ابو بکر ان لوگوں سے پوچھ رہے ہیں جو ٹارچر کر رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کیا تم کسی شخص کو اس وجہ سے قتل کر دو گے، اس وجہ سے مار دو گے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے. یعنی وہ ٹارچر کیوں کر رہے تھے؟
کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہے تھے. یہ گواہی دے رہے تھے کہ پرمیشور کے علاوہ اور کوئی اپاسنا کے یوگی نہیں ہے. آپ اور میں اگر ایسی گواہی دے رہے ہیں اور مصیبت ہم پر آتی ہے, چاہے وہ لوگوں کے ہاتھوں ہو یا پھر اس طرح سے ہو, تو پھر کیا مطلب نکالیں گے اس کا؟ کہ ہم حق پر ہیں اور اللہ آزما رہا ہے. لیکن جوتے کسی اور وجہ سے پڑ رہے ہیں, ہے نا, ہلاکتیں کسی اور وجہ سے ہو رہی ہیں, پتہ چلا کہ گنہگار ہیں, ہے نا, زنا میں مبتلا ہیں, بدکاری کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں اور اس طریقے کی مطلب حرکتیں کر رہے ہیں, اور پھر عذاب آ رہا ہے, تو پھر یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کمپیئر کر لیں گے اپنے آپ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے صحابہ اکرام, آپ کے دونوں جو خاندان تھے, ان کو 3 سال کے لیے شیب ابی طالب کے اندر بائیکاٹ کیا گیا. آج کی زبان میں ہم بولیں گے ڈیٹینشن سینٹر. ایک وادی تھی, اس وادی کے اندر یعنی انہیں جانے پر مجبور کر دیا گیا اور پھر ان سے کمپلیٹ بائیکاٹ کیا گیا. کوئی کھانا پانی وہ لوگ پہنچنے نہیں دیتے تھے, کوئی ٹریڈ نہیں تھا, کوئی ان سے بات چیت نہیں تھی, اور کوئی یعنی معاملات ان کے ساتھ نہیں تھے. یعنی شادی بیاہ ہر چیز سے بائیکاٹ انہوں نے کیا, اور وہ 3 سال بڑے بڑے سخت گزرے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے دونوں خاندانوں پر. وجہ کیا تھی؟ کہ وہ سچے دھرم کو لوگوں کے پاس پہنچا رہے تھے اور انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر پرمیشور کی غلامی کے اندر اس کی شرن میں وہ دینے کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہے تھے. میں اور آپ بھی اگر ایسا ہی کر رہے ہیں اور ہمیں اس طرح سے بائیکاٹ کیا جاتا ہے اور محصور کیا جاتا ہے اور ڈیٹینشن کیمپ میں دیا جاتا ہے, تب ہم جا کر کمپیئر کر سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ بھئی رسول اللہ نے ویسا کیا تھا, ہم بھی ویسا ہی کر رہے ہیں, ان کے ساتھ وہ رزلٹ آیا, یعنی ان کے ساتھ وہ بائیکاٹ کا معاملہ ہوا, ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تب ہم کمپیئر کر سکتے ہیں. پتہ چلا ہم کسی کو ستیہ دھرم کی طرف بلاتے نہیں ہیں, ہے نا, پرانے جو دھرم جو پراچین کال سے جو شروعات سے جو چلا آ رہا ہے اس سے رشتہ ہم جوڑ کر بات نہیں کرتے. ہمارا اگر پریزنٹیشن بھی ہے تو وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے, یعنی اسلام کو ایک انوکھا اور نیا اور عربستانی ایک دھرم کی حیثیت سے ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, اور پرانے دین سے اس کا کوئی تعلق ہم قائم ہونے نہیں دیتے, کرنے والوں کو بھی ہم روکتے ہیں, یا پھر یعنی اکثریت کا حال تو یہ دعوت ہی نہیں دیتے, وہ سچے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہی نہیں ہیں. اور اگر وہ پھر ڈیٹینشن سینٹر میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہاں پر یعنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو کیا خالی یہ بس یہ ڈیٹینشن سینٹر کو ہم میچ کر کے بولیں گے کہ ہاں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا تھا, دیکھو ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے؟ فکر و عمل بھی دیکھیں گے نا, فکر و عمل دیکھیں گے, اور وہ اگر میچ ہو رہی ہے تو پھر کہیں گنجائش ہے یہ بات کہنے کی کہ ہاں بھائی ہمارے ساتھ بھی آزمائش کا معاملہ ہے. اور فکر تو ہمیشہ مطلب چاہے جیسا بھی کتنے اچھے ہم کیوں نہ ہو, فکر تو اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم یہ تلاش کرتے رہیں کہ اے اللہ کہیں غلطی تو نہیں ہوگی, میں بھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں بالکل حق پر ہوں, لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی غلطی ہوگی اور میں سمجھ نہیں پایا اس بات کو اور غلط کرتا چلا جا رہا ہوں. تو پھر اس غلطی کی تلاش کرنا اور پھر اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا کر رکھنے کی کوشش کرنا اس حد تک کہ ہمیں موت آ جائے, ہے نا, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ والی کیفیت میں ہمیں یعنی پتہ نہیں موت کب آئے گی نا, وی ڈونٹ نو, اعلان کر کے تو نہیں آتی موت, پھر پتہ نہیں کب موت آ جائے گی اور اللہ کے سامنے پرمیشور کے آگے حاضر ہونا پڑ جائے گا. تو فرما بردار ہے نہیں ہے یہ, تو پھر ہر انسان کو یہ فکر لائق ہوگی, وہ ہر لمحہ اپنے اوپر یعنی وہ چیک کرتا رہے گا کہ بھئی مصیبت آ رہی ہے تو دیکھ لوں میں, ٹٹول لوں میں, تلاش کر لوں میں کہ میں تو کوئی غلطی نہیں کر رہا, ہے نا. یہ اتنا بڑا جو ہے فرق ہو جاتا ہے عذاب سمجھنے میں یا آزمائش سمجھنے میں. بہرحال ایسا ساتھیو ایک اور آیت یعنی اگر یہ عذاب ہے ٹھیک ہے, تو پھر یعنی اس آیت کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو جانچ لیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے, دیکھیں, قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا تم لوگ دیکھتے نہیں, قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ, کہ جب کبھی تم پر اللہ کا عذاب آتا ہے, بغتتاً او جہرتاً, بغتتاً کا مطلب ہے اچانک, سڈنلی, وداؤٹ وارننگ, جہاں پر اپنے آپ کو بچانے کی تیاری کرنے کا کوئی موقع نہ ملے, بغتتاً کہتے ہیں اس کو.
او جہرتن، جہرتن کا مطلب یہ ہے کہ عذاب آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں سامنے سے عذاب آ رہا ہے، اب ذرا اور قریب آ گیا، اب اور قریب آ گیا، اب اور قریب آ گیا، چاہے جس قسم سے بھی عذاب آئے. دونوں یعنی یہ دو براڈ کیٹیگریز ہیں، ہے نا. اس کے اندر ہر قسم کی آفت اور ہر قسم کا عذاب ان دو کیٹیگریز میں سما جاتا ہے. یا تو وہ اچانک آئے گا یا پھر آپ کو پہلے سے پتا ہوگا کہ آ رہا ہے. بہرحال جیسا بھی ہو، جب کبھی اللہ کا عذاب آتا ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ هل يهلك الا القوم الظالمون، کیا ظالموں کے علاوہ اور کوئی ہلاک ہوتا ہے؟ دیکھو نا اپنی آنکھیں کھول کر. اللہ پوچھ رہے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، ان سے پوچھئے کیا تم لوگ دیکھتے نہیں؟ اتنی مرتبہ دیکھ رہے ہو، کیا تم کو دکھائی نہیں دیتا کہ جب کبھی اللہ کا عذاب آتا ہے اچانک یا پھر سامنے سے آتا ہوا تم دیکھ رہے ہو، کیا ظالموں کے علاوہ اور کوئی ہلاک ہو رہا ہے؟ کین یو ناٹ سی؟ یعنی مطلب کیا ہوا کہ صرف اور صرف ظالم ہلاک ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا عذاب ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے نا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے سونامی کا عذاب برپا کر دیا کسی قوم کے اوپر اور بس شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد وہ سونامی اللہ کے کنٹرول سے نکل گئی، اور وہ برے لوگوں کے ساتھ میں جن کو عذاب دینا تھا ان کے ساتھ اچھوں کو بھی بہا کر لے گئی، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی، خدا نہ خواستہ، ہے نا. نعوذ باللہ من ذالک. ایسا ہو سکتا ہے کیا بھائی؟ یا پھر وہ عذاب کا ایک ایک خطرہ اور زمین کا ایک ایک ذرہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں چل رہا ہے کہ کسے بہانا ہے، کسے ڈبانا ہے، کسے بچانا ہے، وہ پورا اللہ کے کنٹرول میں ہے نا. کیسا ہے آپ کے حساب سے؟ کیا ہے؟ اللہ کے کنٹرول میں رہے گا یا اللہ کے کنٹرول سے نکل جائے گا عذاب؟ یعنی زلزلہ اللہ نے شروع کر دیا اور پھر پتا چلا کہ یعنی اس کے بعد اللہ کا کنٹرول ختم ہو گیا. نعوذ باللہ. ہوتا ہے کیا ایسا؟ نہیں ہوتا. وہ زلزلہ ہو، وہ سونامی ہو، وہ کوئی ہوا کی آفت ہو، ہے نا، وہ کوئی طوفانی بارش ہو، وہ جس طرح کی بھی یعنی بربادی ہو، وہ پوری کی پوری اس کا ایک ایک تن کا ایک ایک ذرہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. اور اللہ پھر پوچھ کیا رہا ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا ظالموں کے علاوہ بھی اور کوئی ہلاک ہوتا ہوا تمہیں دکھائی دیا؟ هل يهلك الا القوم الظالمون. کہ صرف اور صرف ظالم ہلاک ہوتے ہیں. کہ اللہ کا عذاب ہے تو پھر صرف اور صرف ظالم ہلاک ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں کے لوگ، سیریا اور ترکی کے لوگ ظالم، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں آپ کو اللہ کا ضابطہ بتا رہا ہوں. وہاں کے لوگ اپنا جائزہ لے لیں، دوسری جگہ کے لوگ اپنا اپنا جائزہ لے لیں، ہے نا. کیونکہ جہاں پر ابھی زلزلے اور اس طرح کی آفتیں نہیں آئی ہیں، ممکن ہے گناہوں کی وجہ سے عنقریب آ جائیں. ہم جائزہ لیں، ہے نا. اور جہاں کے لوگ ہوں گے آپ وہاں سے جا کر پوچھئے، وہ آپ کو صاف بتائیں گے. ممکن ہے نہیں بتائیں گے، بہرحال بتانا نہیں بتانا ایک الگ بات ہے، لیکن ان کو معلوم ہوگا، ان کے علم میں ہوگا کہ ہم کیا کر رہے تھے. انسان اپنے آپ پر سب سے زیادہ گواہ ہوتا ہے، اپنی حرکتوں پر وہ خود گواہ ہوتا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا تھا، صحیح کر رہا تھا، ہم ایز اے سوسائٹی ہم کیا کر رہے تھے، ہے نا. اور پھر ایسی آفتیں آتی ہیں لوگوں کو جگانے کے لیے کہ باز آ جاؤ. باز تو اس میں ہلاک ہو جاتے ہیں، لیکن پھر جنہیں بخش دیا جاتا ہے ان کے لیے کیا ہے؟ وارننگ، اتنی سیویئر وارننگ کہ اب تو ہوش میں آ جاؤ، اب اپنی روش کو سدھار لو، ممکن ہے آئندہ پھر موقع نہیں ملے گا. اور اس حوالے سے ایک آخری آیت جو جنرک ہے نا، جو عذاب سے ریلیٹڈ ہے، میں آپ سے بتا دوں. اور پھر ایک ایک یعنی وہ انڈیویجول کون سے ایگزامپلز ہیں عذابوں، یعنی وہ برائیوں کے، ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف قسم کے یہ عذاب آئے ہیں لوگوں کے اوپر. وہ انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ میں بات کریں گے. اس آیت پر غور کریے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ. بس ہم نے ان سب کو، ان میں سے ہر ایک کو پکڑ لیا اس کے گناہ کے پاداش میں، اس کے پاپوں کی وجہ سے ہم نے ان میں سے ہر ایک کو پکڑ لیا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ. فَمِنْهُمْ، اب ان میں سے بعض ایسے ہیں، من ارسلنا علیہ حاصبا، جن پر ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش کر دی. اب یہ دیکھیے قدرتی آفت، یعنی ہم اس کو ماڈرن لینگویج میں کیا کہیں گے؟ میٹیورز، جو اسپیس کے اندر سے جو ہے
آسمان دنیا کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور دنیا کے اندر برس جاتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسا الگ الگ جگہوں پر. یعنی کافی زمانہ پہلے ہوا تھا جو آخری اس طرح کا میٹیئر شاور ہم کہیں, ہے نا, کہ میٹیورز جو ہے دنیا کے اسپیس میں سے نکل کر دنیا کے ایٹماسفیئر کے اندر داخل ہوئے اور پھر وہ لوگوں کے اوپر برسے, کسی علاقے کے اوپر برسے, ہے نا, میٹیئر شاور ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. وہ ہوتا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ ان کے گناہ کی وجہ سے. جب اللہ نے پکڑ لیا اس دنیا میں, ہے نا, تو فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جن پر ہم نے پتھروں کی بارش کر دی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو ایک چیخ نے آ لیا, ایک بہت عجیب و غریب آواز, چیخ, بلاسٹ, ہے نا. اس طرح سے یعنی ہمارے مترجموں نے اور مفسروں نے اس کے بارے میں لکھا ہے. ایک بلاسٹ, انگلش میں بلاسٹ کہا ہے, بہت یعنی خطرناک چیخ کہا ہے نا, آواز کا عذاب معلوم ہوتا ہے. اور پھر وَمِنْهُمْ مَنْ خَفَصْنَا بِهِ الْأَرْضِ, اور بعض وہ ہیں جن کو زمین نگل گئی. یہ ارتھکویک ہے نا, ہم اپنی لینگویج میں ارتھکویک کہتے ہیں, بھوکمپ کہتے ہیں. تو بعض کو ہم نے بھوکمپ کے ذریعے, بھوکمپ کے حوالے کر دیا, زمین نے انہیں نگل لیا. ہو گیا نا, زمین کے اندر دب گئے لوگ, دھس گئے. یہی ہوا نا, ارتھکویک کے اندر یہی ہوتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, اور بعض ایسے ہیں ان میں سے جن کو ہم نے ڈوبا دیا. وہ بارشوں کی وجہ سے ڈوبنے والے بھی ہو سکتے ہیں, وہ سونامی کی وجہ سے پانی, ہے نا, سمندر کا پانی شہروں کے اندر آ جاتا ہے, سب کو ڈبا دیتا ہے, وہ ہو سکتا ہے. بہرحال ڈبا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, وہ ہیں ان میں سے جن کو ہم نے غرق کر دیا, ڈبا دیا. یہ سب کا لنک کس سے ہے؟ ان کے اعمال سے ہے, ان کے گناہوں سے ہے, کیونکہ آیت شروع ہو رہی ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ, ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے بدلے میں پکڑ لیا. ہے نا, یہ ہے انسانوں کے گناہ, اور اس کی وجہ سے اللہ بتا رہا ہے کہ قدرتی آفتوں کا تعلق, یعنی قدرتی آفتیں آتی ہیں جب انسانوں کے گناہ بڑھ جاتے ہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ, اور جب ایسا ہوا تو اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا ان پر, ہے نا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, مگر ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی ذات پر آپ ظلم کر لیا, ہے نا. تو لوگ جو دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, ممکن ہے اپنے آپ کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں, ممکن ہے کہ وہ قدرت کو, نیچر کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, نیچر کو ڈسٹرب اور ڈسٹروائے کر رہے ہیں. جو بھی کر رہے ہیں انہوں نے خود کیا ہے, اور اللہ نے قانون ایسے بنائے. اس میں پازیٹیو قانون بھی ہے, نیگیٹو بھی ہے, دونوں بھی ہیں. قانون بنا دیا گیا ہے نا. یعنی جیسے بعض اسٹیبلش فیکٹس کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی جو لوگ بہت زیادہ سگریٹ اسموکنگ کرتے ہیں تو ان کا لنگ کینسر جو ہے ہونے کا جو ہے رسک بڑھ جاتا ہے. جو لوگ بہت زیادہ الکوہل کنزیوم کرتے ہیں تو ان کا لیور کینسر کا جو ہے رسک جو ہے بڑھ جاتا ہے. یہ ہماری میڈیکل سائنس بتاتی ہے نا. اب اگر کوئی زبردستی یعنی بہت زیادہ ہائی کوانٹٹی کے اندر شراب کنزیوم کر رہا ہے, پی رہا ہے نا, اور اس پر یعنی جو بھی خریدتا ہے اس پر لیبل بھی آتا ہے الکوہل ڈرنکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ, ہے نا, سگریٹ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ, اسموکنگ کلز, ہے نا, یہ دھومرپان کرنے سے, اسموکنگ کرنے سے موت ہو جاتی ہے, وارننگ اس کے اوپر لکھی ہوئی آتی ہے. یعنی ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے نا جو لنگ کینسر سے سگریٹ کو اور لیور کینسر سے الکوہل کو جو ہے لنک کرتا ہے. لیکن اب اگر کوئی خود پی رہا ہے, وہ پی کر پھر اس کے بعد یعنی اگر الزام پرمیشور پر رکھے, اللہ پر رکھے کہ بھئی اللہ نے مجھے کینسر دے دیا, ایک کیسی بے تکی بات ہے نا. یعنی قانون بنا ہوا ہے, قانون کے مطابق جو برائی کرے گا تو پھر اس کا نتیجہ اسے پہنچ جائے گا, اور جو بھلائی کے راستے پر چلے گا تو پھر اس کا جو فائدہ ہے, اس کا جو بینیفٹ ہے وہ اسے پہنچ جائے گا, ہے نا. قانون بنا دیا جا چکا ہے, اس قانون کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا. اور اس آیت میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ لوگوں کے پاپوں کی وجہ سے, لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ مختلف عذاب ہیں جو ان پر آئے ہیں, ہے نا. یہ نیچرل کیلیمٹیز لوگوں کے گناہ کی وجہ سے بھی آتے ہیں. تو یہ ساتھیوں
ہمیں اس موقع کو غنیمت جان کر، ہے نا، جہاں جو لوگ اس ارتھکویک کے اندر مبتلا ہوئے اور پھر اس میں سے جو بچ کر زندہ نکل پائے ہیں وہ، اور پھر جو باقی ساری دنیا کے لوگ ہیں جو اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، ہے نا، وہ اس وارننگ سے کیا کریں، الرٹ ہو جائیں اور فوراً اپنے اعمال پر، اپنی ذات پر، اپنے آپ پر وہ نظر ڈالیں اور اپنا احتساب کریں، اپنا خود کا اکاؤنٹ، اپنا خود کا ایویلیویشن وہ کر لیں اور یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اور قرآن اور سنت کے مطابق، یا پھر جنرل الفاظ میں انسانوں، دوسرے انسانوں کو لے کر ان کے متعلق ان کے جو حقوق ہیں اس میں ہم ان کے حقوق ادا کر رہے ہیں یا پھر ان کا حق مار رہے ہیں، ہے نا؟ کیونکہ انسان سے جو مطالبہ ہے الٹیمیٹلی، یعنی خدا کو ماننے کا، دین کو ماننے کا، یہ سب آخرت کا تصور، یہ سب کس لیے ہے؟ تاکہ وہ اچھا انسان بن جائے، وہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھلائی پہنچانے والا بن جائے، یہ الٹیمیٹ گول ہے نا، یہ سارے کانسیپٹس کا، اور کانسیپٹ بھی ہیں لیکن یہ پھر جو اس کا آؤٹ کم ہے یہ انسان کے اندر پیدا نہیں ہوا، اس کا بیہیویئر اچھا نہیں ہوا، وہ اللہ کو بھی مانتا ہے اور لوگوں پر ظلم بھی اگر کرتا ہے تو پھر یہ ماننا کیسا؟ یہ ماننے کا کیا فائدہ ہے نا؟ تو ہر انسان یہ دیکھے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور اگر وہ برائی کر رہے ہیں جس درجے میں بھی کر رہے ہیں، ہے نا، الگ الگ جو گناہ ہیں میں انشاءاللہ اگلی بار موقع رہا تو آپ کے سامنے گناؤں گا، لیکن یعنی جنرلی ہم جانتے ہیں نا بھائی، گڈ اینڈ بیڈ کی تمیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اپنے نیچر میں، اپنی فطرت میں رکھی ہے نا۔ ہمارا جو ضمیر ہوتا ہے، ہمارا کانشیس ہوتا ہے، وہ اندر سے ایک آواز آتی ہے نا، جب کبھی ایون کوئی بچہ اگر ہو، وہ کوئی غلط کام کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے یا کوئی قسم کا گناہ کر رہا ہے، آٹومیٹیکلی اسے اندر سے یہ پتا چلے گا، وہ فیل کرے گا کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں۔ اور پھر بڑے تو ہیں ہی، ہے نا، جو اڈلٹ ہیں تو وہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہے نا، برائیاں انسان خود پہچانتا ہے اور بھلائیاں، اچھائیاں انسان خود پہچانتا ہے نا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کو ہم نے الہام کر دیا اس کا جو گناہ ہے اور جو اس کا تقویٰ ہے، جو اس کی پرہیزگاری کا جو ہے وہ پورا اس کے اندر رکھا گیا ہے نا۔ تو وہ اندر سے وہ آواز آتی ہے اور انسان کو معلوم ہوتا ہے۔ ہم اپنا جائزہ لے لیں اور دیکھیں کہ کہیں ہم سے غلطی ہو رہی ہے کیا، اور اگر غلطی ہو رہی ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، توبہ کر لیں، پرمیشور سے क्षमा مانگیں، معافی مانگیں، ہے نا۔ اگر حقوق العباد میں کوئی کمی ہوئی ہے اور حق تلفی ہوئی ہے اور زیادتی، ظلم اگر ہوا ہے لوگوں کے ساتھ میں، تو آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو گناہوں کو معاف کرے گا، اس کا قانون بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کن گناہوں کو معاف کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کرے گا جو اس کے حق میں ہم نے کیے ہیں، یہ اسی کا قانون ہے۔ یعنی ہم نے نمازوں میں اگر کوتاہی کر دی، ہم نے کوئی روزے وغیرہ نہیں رکھے، اور یعنی اس طرح یعنی جو کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس کی بندگی میں، حقوق اللہ کے اندر جو کچھ کمی رہ گئی تھی وہ اللہ معاف کرے گا۔ لیکن اسی کا قانون اس نے یہ بنایا ہے کہ اگر بندوں کے حق میں اگر ہم نے حق تلفی کی، بندوں پر اگر ہم نے زیادتی کی، تو پھر وہ گناہ اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندے معاف نہ کریں۔ تو کرنا کیا ہے پھر؟ اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے معافی مانگنا ہے، اور پھر ان بندوں سے بھی معافی مانگنا ہے کہ ہم آج تک ان کے اوپر کیا ظلم کرتے آئے ہیں، ہے نا۔ اور پھر اگر وہ معاف کر دیں تو پھر آخرت میں پوچھ نہیں ہوگی، پکڑ نہیں ہوگی۔ وہ اگر معاف نہیں کریں گے تو پھر آخرت میں پکڑے جائیں گے، اس کا بدلہ ملے گا، اس کی سزا ملے گی، ہے نا۔ تو یہ ساتھیوں، اس بات کی گزارش کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ یہ قدرتی آفتیں اور یہ مصیبتیں اور یہ مختلف قسم کے جو احوال ہے نا دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں، ذاتی زندگی میں بھی دیکھ رہے ہیں، ان کا تعلق ہمارے اعمال سے کیا ہے، اس نظام کو سمجھیں، اس سسٹم کو سمجھیں، ہے نا، اور سسٹم کے مطابق پھر اپنے آپ کو ڈھالنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم طرف یعنی کوشش کریں، آگے بڑھیں، سیکھیں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے اور پھر اس کی مرضی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں، سنتیں پڑھ لیں۔